کسی اسلامی بینک سے ایک ساتھ پہ گاڑیاں نکلوانا یہ جائز ہیں؟ کیا یہ سود میں آتی ہیں؟ اس میں دیکھیں قسطوں کے کاروبار میں دو صورتیں ہوتی ہیں. جی بینک کو لے لیں یا ہمارے ہاں جس طرح کارپوریشنز بنی ہوئی ہیں جو لوگوں کو قسطوں پر چیزیں دیتی ہیں. بالکل. یہ وہ سیکٹر ہے. یہ دو ہیں بنیادی زیادہ تر جو لوگوں کو قسطوں پر چیزیں دیتی ہیں. جی بالکل. اصل بات یہ ہے قسطوں پر چیز خریدنا اس کی اسلام میں کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. پروگرام ستارہ حرم میں خوش آمدید. ناظرین، پروگرام ستارہ حرم کی سوال و جواب کی نشست میں وقت کی قلت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کے سوالات کو ڈائریکٹلی پروگرام میں ایڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ دینی جو طریقہ کار، دینی مسائل، ان کی بھی ایک نشست الگ سے ہوتی ہیں، لیکن اس میں ہم آپ کی جانب سے کیے جانے والے سوالات کو ہی ایڈ کریں گے اور 3 سوال آج بھی ہم پروگرام میں ایڈ کریں گے جو آپ نے ہم سے کیے ہیں، اور ان سوالات کی رہنمائی کریں گے حافظ محمد بلال صاحب، خطیب جامعہ مسجد دارالسلام. شکریہ بلال بھائی ٹائم دینے کے لیے. تو پہلا سوال بغیر کسی تاخیر کے ایڈ کریں گے بلال بھائی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی نامحرم بندہ کسی عورت کو سلام کہتا ہے تو کیا اس عورت کو سلام کا جواب دینا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان صاحب، یہ صورتحال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی کہ سلام کرنے کی نوعیت کیا ہے اور کس جگہ پر کس طریقے سے سلام کیا گیا ہے. جی اصل مسئلہ سلام کرنے کا نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ دین اسلام نے ہر اس راستے کو بند کیا ہے، جی تمام ان ذرائع کو جو ہے وہ خاموش کروایا ہے جو کہ مستقبل میں کسی فتنے کا باعث بن سکتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. اور اسی طرح سورہ نور میں حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے. یہ مومنوں عورتوں کو بھی اور مومن مردوں کو بھی یہ حکم دیا گیا. جی تو اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ جب بھی کبھی غیر محرم لڑکا اور لڑکی یہ آپس میں ایک دوسرے کے کلوز ہوں گے یا ایک دوسرے کے ساتھ فرینک ہوں گے تو اس بات کا بہت زیادہ خدشہ ہے کہ شیطان ان کے دلوں کے اندر نقص پیدا کر کے، دلوں کے اندر بیماری پیدا کر کے ان سے کسی بڑے گناہ کا ارتکاب کروا لے. صحیح. اب سلام کرنے کی دیکھیں، ویسے تو جب آپ کسی کو السلام علیکم کہتے ہیں جی تو فرحان صاحب اصل میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اس بات کا اظہار کرنا کہ تمہیں اب مجھ سے کوئی خطرہ نہیں ہے، میں تمہارا اسلامی بھائی ہوں. جی میں نے تمہارے لیے دعا دی ہے، تم پر سلامتی ہو. یہ اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، مجھ سے ڈرو نہیں، میرا تمہارا اب ایک ایسا تعلق ہے کہ میں تمہیں کوئی خطرہ اور نقصان نہیں پہنچا سکوں گا. جی تو اب ہوتا یہ عام طور پہ کہ بازاروں میں یہ صورتحال پیش آتی ہے کہ جب خواتین کسی دکان پہ جاتی ہیں تو وہاں پر سیل مین جو ہے وہ سلام کر دیتے ہیں، یا اسی طرح کسی میٹنگ میں جو ہے وہ سلام کر لیا جاتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر کوئی مرد جو ہے وہ سلام کرے تو خاتون اس کے سلام کا جواب دے دے، یا خاتون سلام کرے تو مرد جو ہے اس کے سلام کا جواب دے دے. لیکن یہ سلام جو دعا جو ہے یہ اس میں ریلیشن نہیں ہونا چاہیے. جی اس میں آگے بڑھنے کا یا فرینکنس والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. یعنی ایسے ہی ہے نا کہ جیسے اب ایک دکاندار بیٹھا ہے تو اس کے لیے ایک لیڈی کسٹمر آئی تو اس نے اس کو باجی السلام علیکم کہہ دیا، تو باجی آگے سے جواب دے دیں، کوئی ایسی حرج والی بات نہیں. ظاہر ہے کہ یہ سلام ان کو آپس میں فرینک نہیں کر رہا، یہ اسلام کی وجہ سے یہ ایک دوسرے کے کلوز نہیں ہو رہے. بالکل ٹھیک ہے نا. تو لیکن یہ نہیں ہے کہ السلام علیکم سے آغاز کر کے اور بعد میں جو ہے وہ نظریں چار کر کے بات آگے بڑھا لی جائے. یہ اصل چیز یہ غلط ہے. تو سلام اگر کوئی کرتا ہے اور فتنے کا اندیشہ نہیں ہے، کوئی وہاں پہ آگے فرینکنس کا کوئی ایسا المیہ نہیں ہے، تو کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے، جواب دیا جا سکتا ہے. ناظرین، جواب دیا جا سکتا ہے. سلام اگر کوئی بھی آپ سے کہتا ہے تو اس دائرہ اسلام نے اس کی اجازت دی ہے کہ آپ اس کا جواب دیں. پروگرام میں نیکسٹ کوسچن ایڈ کریں گے بلال بھائی، اور یہ کوسچن کچھ جنات سے ریلیٹڈ ہے اور انسانوں سے بھی ریلیٹڈ ہے. اور سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ جن رکھنا جائز ہے؟ کیا یہ اسلام میں جائز قرار دیا گیا اس چیز کو؟ اور جو لوگ جن رکھتے ہیں اور ان کا اخلاق بھی اچھا ہے، عبادت گزار بھی ہیں، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟
فرحان صاحب، جن رکھنا جو ہے نا یہ اب کوئی کھلونا تو ہے نہیں ہے یا کوئی ویپن تو ہے نہیں کہ آپ کہیں جی اپنی حفاظت کے لیے رکھ لیں، یا کوئی ڈیکوریشن پیس بھی نہیں ہے کہ آپ جن کو اپنے پاس رکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ جن رکھنا جو ہے نا یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کچھ لوگ ہیں انہوں نے جن پالے ہوتے ہیں یا انہوں نے جنات جو ہیں ان کو اپنے ماتحت کیا ہوا ہوتا ہے. تو یہ ایک بڑی وسیع دنیا ہے میں سمجھتا ہوں. ٹھیک ہے. ہمارے اندر بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو اس کو عملیات کے ذریعے سے جنوں کے ساتھ ایک رابطہ قائم کر لیتے ہیں، جنوں کے ساتھ ایک ان کا تعلق جو ہے وہ قائم ہو جاتا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ان کو غلام بنایا جا سکتا ہے یا ان کو غلامی میں لیا جا سکتا ہے، کیونکہ دین اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی بھی آزاد کو اپنا غلام بنائیں. ٹھیک ہے نا. جو جنات جو ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، اور اللہ رب العزت نے جس طرح انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے اسی طرح جنات کو بھی آزاد پیدا کیا ہے. پرندوں کے بارے میں تو ہمیں ملتا ہے کہ آپ ان کو خوبصورتی کے لیے یا اپنے گھر میں اپنے بچوں کے لیے یا کسی لیے اور مقصد کے لیے آپ ان کو پنجرے میں قید کر سکتے ہیں، جبکہ آپ ان کی تمام تر ضروریات کا بھی خیال رکھیں. ایک صحابی حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ایک فاختہ جو ہے وہ اپنے پاس رکھی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا، اور آپ جب وہ اڑ گئی تو آپ اس کو مزاحاً فرماتے ہوتے یا عمیر ما فعل النغیر، کہ اے عمیر تیری وہ فاختہ نے تیرے ساتھ بے وفائی کی، کیا کیا وہ اڑ گئی. تو اس سے علماء استدلال کرتے ہیں کہ پرندوں کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن جنات کو قید کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ کسی انسان کو قید کر لیں. تو آپ بتائیں کہ کسی انسان کو قید میں رکھنا کیا یہ جائز ہے اسلام میں؟ بالکل جائز نہیں. ہر صاحب شعور جو ہے وہ اس بات کو تسلیم کرے گا کہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی انسان کو قید کر لیں. اس لیے جہاں تک بات ہے نا قید کرنے کی، تو قید کرنے کا تو کوئی تصور نہیں ہے، بالکل جائز بھی نہیں ہے کہ کوئی انسان جنات کو اپنے پاس قید کر لے. اچھا، دوسری بات یہ ہے جنات سے تعلق ہونا، تو یہ کوئی ایسی چمبے والی یا حیران کن بات نہیں ہے. جنات ایک اللہ رب العزت کی مخلوق ہیں، تو وہ مخلوقات جیسا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن جنات نے سنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات جنات نے کی. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں روایات میں موجود ہیں. تو جنات کے ساتھ اگر کسی انسان کا تعلق ہو جاتا ہے، اگر کسی انسان کے جنات کے ساتھ رابطہ ہو جاتا ہے، اور وہ غیبی طاقتیں جو انسانوں کے پاس نہیں ہیں جنات کے پاس موجود ہیں، ان غیبی طاقتوں کے ذریعے سے، یعنی غیبی مراد جو ہمیں نظر نہیں آتی، ان طاقتوں کے ذریعے سے اگر وہ جنات سے کوئی فائدہ بھی حاصل کر لیتے ہیں تو اس میں بھی انشاءاللہ کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. ایسے ہی ہے جیسے اگر میرا کوئی دوست مجھ سے زیادہ طاقتور ہے تو میں اس کے ذریعے سے کوئی فائدہ حاصل کر لوں تو اس میں کوئی ایسی حرج والی، ہمارا انسانوں کا دوستانہ چلتا ہے ایسے ان کے ساتھ بھی چلتا ہے. لیکن اس میں جو اصل بات ہے نا فرحان صاحب وہ یہ ہے کہ لوگوں نے اس طرح کے باتوں سے لوگوں کو گمراہ بہت کیا ہے. مثلا جنات کے ساتھ تعلق ہے یا ان کو قید کیا ہوا ہے تو آنے والے کو بتانا تم یہ کر کے آئے ہو، تم وہ کر کے آئے ہو، تمہاری ماں کا یہ نام ہے، تمہارا بھائی یہ ہے، ماضی میں تم نے یہ کیا، تو دیٹس رانگ. تو اس سے بھی اگلا غلط یہ ہے کہ اس ساری معلومات کے ذریعے یا خارق عادت کچھ کاموں کے ذریعے سے پھر وہ لوگوں سے مال لیتے ہیں، مال بھی لیتے ہیں اور ایمان بھی لیتے ہیں. ان کو طرح طرح کی خرافات، تم یہ کرو، چاول دبا کے آؤ، پتلے لگاؤ، اس کے لڑائی ڈلوا دو، اس کے درمیان یہ کر دو، کاروبار کر دو. یہ ہمارے ہاں جو آپ نے دیکھا بندش کر دی اور بند کر دیا اور رشتہ روک دیا، یہ سارے یہ جعلی بابے فراڈی عامل بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سارے کام کی. تو جو سوال ہمارے بھائی نے کیا ہے اس کا مختصر جواب یہی ہے کہ جنات کے ساتھ تعلق رکھا بھی جا سکتا ہے، ممکنات میں سے بھی ہے، اور ان سے فائدہ بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہونا چاہیے جیسے مشرکین کا عقیدہ یہ تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ جنات جو ہیں وہ غیب جانتے ہیں، یا جنات جو ہیں وہ ان کی کوئی مدد ایکسٹرا کر سکتے ہیں جیسے بغیر اسباب کے. ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے. لاسٹ کوسچن پروگرام میں ایڈ کریں گے، اور وہ بلال صاحب موجودہ صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی بھائی نے کوسچن کیا ہے کہ میزان بینک یا کسی اسلامی بینک سے ایک ساتھ پہ گاڑیاں نکلوانا یہ جائز ہیں، کیا یہ سود میں آتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرحان صاحب، یہ جو اب ہمارے ہاں قسطوں کا کاروبار ہے یہ بہت زیادہ عام آپ کو پتہ ہے کہ عام ہو چکا ہے. اس میں دیکھیں قسطوں کے کاروبار میں دو صورتیں ہوتی ہیں.
बैंक को ले लें या हमारे यहाँ जिस तरह कॉरपोरेशंस बनी हुई हैं जो लोगों को किस्तों पर चीज़ें देती हैं, ये वो सेक्टर है। ये दो हैं बुनियादी ज़्यादातर जो लोगों को किस्तों पर चीज़ें देती हैं। जी बिल्कुल। असल बात ये है, किस्तों पर चीज़ ख़रीदना इसकी इस्लाम में कोई ममानियत नहीं है। ठीक है। यानी एक चीज़ है, आपने लाख रुपए की खरीदी, आप उसकी अदायगी हर माह 20-20 हज़ार करके कर देते हैं, कोई ऐसी हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन उलमाए किराम ने इसमें ये काफ़ी तफसीली है, लेकिन मैं इख्तिसार से आपको अर्ज़ कर देता हूँ कि असल जो है शरीयत का कानून ये है फरहान साहब कि हर तरह का मुआमला करना जो है वो जायज़ है। मुआमलात में असल इबाहत है। क्या मतलब कि हर तरह का मामला करना जायज़ है सिवाय उसके जिससे शरीयत ने मना कर दिया। शरीयत ने जिन उसूलों को बयान कर दिया, उन उसूलों से जो चीज़ टकराएगी वो हराम होगी। उसके अलावा आप अब जदीद कितने तरीके आ गए हैं कारोबार के, इंटरनेट के ज़रिए से, तो शरीयत जो है हर तरीके को बयान नहीं करती बल्कि शरीयत उसूल बयान कर देती। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उसूल बयान किए हैं, उन उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए उलमाए किराम ने ये बात कही है कि जब आप किसी चीज़ की कीमत तय कर लेते हैं, जब आपने मिसाल के तौर पे एक चीज़ जो है वो मार्केट में चाहे लाख रुपए की है, ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि मैं आपको ये घड़ी जो है ये मैं आपको 1.5 लाख रुपए की दूंगा, ठीक है जी। अब ये घड़ी बेशक मार्केट में 1 लाख की हो, लेकिन आपका और मेरा 1.5 लाख रुपए में तय हो गया, और ये तय हो गया कि मैं 1 माह बाद आपको पेमेंट करूंगा या मैं माहाना आपको 25,000 रुपया पेमेंट करूंगा, ठीक है जी, ये तय हो गया। अब इस 1.5 लाख पर आपने अपना प्रॉफिट जो है वो बढ़ाया, मार्केट में ये 1 लाख की मिलती होगी, लेकिन 50,000 आपने अपना नफा बढ़ाया। मुझे भी पता है कि आपने नफा बढ़ाया, तो ये नफ़ा कम ज़्यादा करके बेचना कारोबार में ताजर हजरात जानते हैं कि ऐसा होता है, इसमें कोई शरीयत ने हरज नहीं बयान किया ना, बिल्कुल जायज़। लेकिन अब जब 1.5 लाख तय हो गया और मुद्दत तय हो गई, अब इसके बाद असल ये पॉइंट है, ये पॉइंट बस समझ लीजिए। असल पॉइंट ये है कि इस घड़ी की कीमत 1.5 लाख तय हो गई, मुद्दत तय हो गई 6 माह। इसके बाद अगर मैं 1.5 लाख रुपए से 1 रुपया भी ऊपर देता हूं तो ये सूद हो जाएगा। सही, ठीक है जी। तो इसलिए आप ये देख लें, चाहे मीज़ान बैंक हो चाहे कोई भी बैंक हो, आपने और मौलाना तकी उस्मानी हाफिज़ुल्लाह ने इस पर जो अपनी जदीद मुआशी मसाइल 8 जिल्दों में किताब लिखी है, उस पर तफसीली बहस किया, वो पढ़ सकते हैं कि जब आपने ऊपर पैसे लेने हैं ना, चाहे वो लेट किस्त होने की सूरत में हो या कोई भी सूरत हो, जब आपने तयशुदा कीमत से ऊपर पैसे लेने हैं तो वो लेने वाला भी सूद और वो देने वाला भी सूद शुमार हो। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन प्रोग्राम से इख्तिताम से पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हमारे प्रोग्राम को फॉलो करते रहें। अगर आप फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारे ऐसे सवाल जो आपके जहनों में होते हैं, हम अपने पिछले प्रोग्राम्स में उनको डिटेल से डिस्कस कर चुके होते हैं। तो अगर इस तरह की हम वक्त को बचा के नए सवालात को अपने प्रोग्राम में ऐड कर सकते हैं। अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें हमारे प्रोग्राम पर। अभी के लिए हमें इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।